بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 2 شعبان المعظم 150 ہجری بمطابق 6067 عیسوی کے اندر صحابہ کرام کے بعد دنیا کے سب سے بڑے فقیہ جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لقب سے یاد رکھتی ہیں اور جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وصال با کمال ہے۔ صحابہ کرام کے بعد جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت کے اندر ایک خاص مقام عطا فرمایا، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ دین حنیف کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اور سب اماموں سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی، اسی وجہ سے آپ کو امام الائمہ کہا جاتا ہے اور سراج الامہ بھی کہتے ہیں، اور امام اعظم بھی آپ کا لقب سب سے زیادہ مشہور ہے۔ 80 ہجری 699 عیسوی میں عراق کے مشہور شہر کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا اور آپ کے والد گرامی کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے برکت کی دعا عنایت فرمائی۔ 4000 کے قریب آپ نے مشائخ سے وہ علم حاصل کیا اور امت کے اندر لاکھوں دینی مسائل ان کا حل آپ نے بتایا۔ جس وقت قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئیں، والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ ذات جس نے امیوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کہ یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام کا زمانہ تو نہیں پائیں گے مگر پھر بھی آپ کا خصوصی فیض وہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، اگر علم اور دین اور ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوں تو ان اہل فارس میں سے کچھ لوگ اسے پا لیں گے۔ لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس حتی یتناولہ، یہ مسلم شریف کے وہ الفاظ موجود ہیں، حدیث نمبر 2546، اور پہلے وہ بخاری شریف کے الفاظ میں نے پڑھے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں جس شخص کو خوشخبری سنائی گئی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہی ہیں، کیونکہ اہل فارس میں اللہ تعالیٰ نے جو علمی مقام آپ کو عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ حضور داتا علی حجویری المعروف گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ابتدائی حالات میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابتدائی حالات کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مخلوق سے الگ تھلگ رہنے لگے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب کے اندر وہ زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا، یا ابا حنیفہ، کہ اے ابو حنیفہ گوشہ نشینی کا ارادہ مت کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خواب تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ ایک ماہر عالم نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نبوی اور حدیث و سنت کی حفاظت میں عظیم درجہ وہ عطا فرمائے گا،
اور آپ جو ہے صحیح احادیث اور دیگر احادیث کو الگ الگ کریں گے۔ کشف المحجوب فارسی 11واں باب ہے، صفحہ نمبر 117-18۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جو اصول فقہ ہے اس کی تدوین اور ابواب بندی، اور آپ نے فقہ حنفی کی ترتیب فرمائی۔ صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی، انہیں قرآن و سنت سمجھنے کے لیے علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نیز ان کے دور میں علم اور تقوی کا معیار اس قدر بلند تھا کہ دین کے نام پر فتنہ و فساد پھیلانے والوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن جب تابعین کا دور آیا تو عرب کے ساتھ عجم میں بھی دینی علوم ترقی کرنے لگے، فتنہ پرور بد مذہبوں کی طرف سے بھی قرآن و سنت کا غلط مفہوم بیان کیا جانے لگا، تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیگر دینی علوم کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے اصول اور ضوابط جو ہے وہ بنائے گئے، تاکہ کوئی شخص جو ہے قرآن و سنت کی غلط تشریح نہ کر سکے، ان اصولوں کے مطابق ہی وہ درست تشریح کر سکیں۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہی مسائل مرتب کیے ہیں، انہیں فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے دور میں سب سے بڑے عالم تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے 1000 علماء پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا۔ اس بورڈ کے اندر مجتہدین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، محدثین بھی تھے، لغت دان بھی تھے، الغرض تمام علوم دینیہ کے جو ماہرین علماء تھے، ان تمام کو جو ہے اس بورڈ کا حصہ بنایا گیا۔ اور جب ایک مسئلہ پیش آتا تو ان علماء کے سامنے جو ہے وہ رکھا جاتا، اور مکمل اذہاب و تذہیب کے بعد، مکمل چھانٹ بین کے بعد، مکمل سرچ کے بعد جو ہے پھر وہ مسئلہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور آپ اس کو مرتب فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو جو ہے وہ ہزاروں علماء جو فقیہ تھے اور مجتہد کے درجے پر تھے، وہ آپ نے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی عدالتی نظام قائم کرنے والے دنیا اسلام کے سب سے پہلے قاضی القضات، جن کا کتابوں کے اندر نام آتا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ امام صاحب ان کا اور ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی برداشت کیا کرتے ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے ناموں میں سے حتیٰ کہ حضرت امام محمد بن اسماعیل امام بخاری جنہیں کہا جاتا ہے کہ کئی اساتذہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے کئی اساتذہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، الناس فی الفقہ یال علی ابی حنیفہ، یعنی قیامت تک جو بھی فقہ حاصل کرنا چاہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فیض جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403۔ فقہ حنفی کی مقبولیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1250 سال تک مسلمانوں کے جو فقہ کے چاروں ائمہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقبولیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ حنفی کو حاصل ہوئیں، اور عباسی خلفاء ہوں، پھر ان کے بعد سلجوقی خلفاء ہوں، خوارزمی ہوں، عثمانی خلفاء ہوں، سب حکومتوں کے اندر دنیا بھر کے اسلامی عدالتوں کے اندر جو قاضی القضات کے عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ اور ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت کے 1000 سالہ دور میں حنفی علماء ہی جو ہے وہ قاضی القضات کے عہدوں پر فائز رہے۔ اسی طرح اہل کشف لکھتے ہیں، جب قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی احکام حاصل کریں گے، تب معلوم ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اسی کے مطابق ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دربار رسالت سے جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن و سنت سے مسائل اخذ کریں گے
تو ان کے مسائل تو ان کے استنباط سے بھی معلوم ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں امام صاحب کا کیا مقام ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بزرگ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی علیہ الرحمہ، جن کی وفات جو ہے 258 کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں خواب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ این اطلبک، کہ میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو، اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو عند علم ابی حنیفہ تھا، تو مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے پاس تلاش کرو۔ میرا قرب چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو۔ کشف المحجوب جو فارسی کی ہیں صفحہ نمبر 120 کے اوپر جو ہے 11واں باب ہے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ محدثین کے امام حضرت وقی علیہ الرحمہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ فلاں مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت وقی علیہ الرحمہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ آپ فرمانے لگے کیف یقدر ابو حنیفہ یخطئ معہ مثل ابی یوسف و ظفر فی قیاسہما و مثل یحییٰ ابن ابی زائدہ و حفص ابن غیاث و حبان و مثل فی حفظہم الحدیث والقاسم فی قاسم ابن معن فی معرفتہ باللغۃ العربیہ، کہ یعنی ہوش کرو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا جو بورڈ تشکیل دے رکھا تھا، اس بورڈ کے اندر ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہدین بھی تھے، اور امام یحییٰ، امام حفص، امام حبام اور امام مندل جیسے حفاظ حدیث بھی موجود تھے، جناب قاسم بن معن جیسے لغت کے امام بھی موجود تھے، حضرت داؤد طائی، حضرت فضیل بن ایاز جیسے صوفیاء بھی جو ہے اس بورڈ کے اندر موجود تھے، کہ جس ہستی کی مجلس میں ایسے ایسے اکابر موجود ہوں، اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ غلطی ہوئی؟ اگر ان سے خطا ہوتی تو یہ اکابر ان کا قول قبول نہ فرماتے ہیں۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 359۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں۔ جس امام کے ہم مقلد ہیں ان کے بارے میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔